بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآلہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ بحمد اللہ تعالی، حمد باری تعالی اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات کے بعد حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج 13 اگست 1447 ہجری مطابق 8 اگست 2025 13 صفر المظفر 1447 ہجری مطابق 8 اگست 2025 نسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ بندہ ناچیز اور آپ رب کریم کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم کے فضل و عنایت اور اس کی توفیق سے گزشتہ سے پیوستہ آج سورہ آل عمران رکوع نمبر 15 اور پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 6 جو آیات بینات 144 تا 148 5 آیات پر مشتمل یہ چھٹا رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر متنبع فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کی آمد ہوتی رہی یہاں تک کہ تم میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، تو اگر وہ دنیا سے پردہ فرمائیں یا جام شہادت نوش کریں تو ان کا مشن، ان کا دین، ان کی شریعت وہ تو قائم دائم رہے گی۔ اس بات کی تمہیں اجازت نہ ہوگی کہ تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ اسلام سے، دین سے، شرع شریف سے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر رسول۔ دیگر انبیاء و مرسلین علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام سے اگرچہ وہ اپنے مراتب جلیلہ اور اپنے اوصاف حمیدہ میں اعلیٰ، اولا، افضل، برتر، بہتر
اور سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں اور سارے رسولوں کے تاجدار رسول ہیں، لیکن اے میرے بندو، وہ بھی میری ایک مخلوق ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تاکہ گزر چکے محمد رسول سے پہلے سب رسول۔ حضرت ابو البشر آدم صفی اللہ سے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد حبیب اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی تشریف آوری ہوئی، جلوہ گری ہوئی۔ تو جیسے اور رسول اپنے اپنے زمانے میں اپنا اپنا وقت گزار کے گزر گئے، اگر افئم ماتا یہ وفات پائیں او قتلن انقلبتم علی اعقابکم، افئم ماتا او قتلا، اگر یہ تبھی وفات پائیں یا قتل کیے جائیں، یعنی میدان معرکہ میں یا میں شہادت نوش کریں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے ان کے پیروکارو، کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ اعقاب عقب کی جمع ویسے ایڑی کو کہتے ہیں کہ وہ عقب میں یعنی پاؤں کے پیچھے ہوتی ہے، تو ایڑیوں کے بل پلٹنا مراد ہوتا ہے، الٹے پاؤں پلٹنا، ایڑیوں کے بل پلٹنا یعنی کسی چیز سے پیچھے ہٹ جانا، یہ محاورہ ہے۔ تو کیا اسلام سے، ان کے لائے ہوئے پیغام سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو پھرے گا اپنے ایڑیوں کے بل یعنی الٹے پاؤں پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز نقصان نہ پہنچائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی۔ اللہ کا گھاٹا نہیں ہوگا، اللہ کے اس بندے کا اپنا گھاٹا ہو جائے گا جو اللہ کے دین سے پھر جائے گا، اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے اسلام اور ان کے لائے ہوئے نظام سے پلٹ جائے گا، اس کا گھاٹا ہے، گھاٹا اللہ کا نہیں۔ تو اے محمد عربی کے غلاموں اور ان کے شیروں، اور پیغمبر جلوہ گر ہوئے، ان کی دنیا سے رخصتی ہوئی۔ ہاں یہ یاد رہے 4 پیغمبر ایسے ہیں جن پر ابھی وہ کل نفس ذائقۃ الموت کے وعدہ رحمانی والی موت بھی نہیں آئی۔ 2 آسمانوں پر حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور 2 زمین پر ہیں، حضرت الیاس اور حضرت خضر علی نبینا و علیہم السلام علیہم الصلاۃ والسلام، ہمارے آقا اور سب نبیوں پر صلاۃ والسلام۔ اور باقی فوجا میں موت پی کر اپنے مزاروں میں زندہ و تابندہ ہیں، لیکن دنیا سے رخصت ہو گئے، اس ظاہر زمان دنیا سے۔ تو اگر تمہارے نبی بھی طبی وفات سے یا جام شہادت نوش کر کے جائیں، تو کیا تم پہلے بھی رسول اللہ نے گرامی جاتے رہے، تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ جو پھرے گا پھر سمجھ لے کہ اس سے خدا پھر جائے گا، خدا کے رسول اس سے رخ انور پھیر لیں گے۔ گھاٹا اس کا ہے، گھاٹا خدا و مصطفیٰ عز و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر گزاروں کو۔ قیامت کا دن قریب ہے، ہمارے آقا کے بعد قیامت ہی ہے، کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ آنا والساعۃ کہاتین، حضور نے گوشت شہادت اور ساتھ والی انگلی دونوں اکٹھی اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت یوں اکٹھے ہیں، اس طرح یعنی میرے بعد کوئی بڑا جو پھر رونما ہونے والا واقعہ ہے وہ ہے قیامت۔ تو جو پھر آقا کے دین سے نہیں پھریں گے، آقا دنیا سے پردہ بھی فرمائیں گے،
وہ ان کے نظام پہ قائم رہیں گے بلکہ اس نظام کو ان کے نائب بن کر آگے چلائیں گے۔ انشاءاللہ ایسے شاکرین اللہ کی بارگاہ سے جزا پائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ علماء ربانیین کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ والے ہو جاؤ دو سببوں سے، ایک تو کتاب کا علم سکھاتے ہو، دوسروں کو درس دیتے ہو۔ اور حدیث پاک میں فرمایا میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت۔ عرض کی گئی کون؟ فرمایا جو علم کے لیے جن کے قدم اٹھتے ہیں۔ تو یعنی طلبہ علم دین بھی حضور کے جانشین ہیں۔ تو علماء کی شان تو خود فرمائی علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کو علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، ان کی مثل نہیں ان کی مانند، یعنی فریضہ تبلیغ کے سر انجام دینے میں علماء امت محمدیہ وہ کردار ادا کریں گے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی یاد تازہ کر دیں گے۔ آج دیکھو گئے گزرے دور میں ہم 15ویں صدی میں جی رہے ہیں، 47واں برس چل رہے 15ویں صدی کا، اس کا دوسرے مہینے کی آج 13 تاریخ ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی علماء کی انتھک محنتیں دیکھ کر رشک آتا ہے۔ تو اسلاف کی زندگیاں تو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آج کے علماء سے، عہد صحابہ کرام سے لے کر آج تک، یہ برکات علماء دین ہیں، یہ برکات مدارس دینیہ ہیں، یہ برکات مساجد و خانقاہیں ہیں کہ مسلمان اور مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات بچی ہوئی ہیں۔ علماء نہ ہوں حال یہ ہے کہ کلمہ لوگ سیدھا نہ پڑھ سکیں۔ کیا مساجد اور مدارس، خانقاہوں اور علماء کی درس و تدریس کا نظام اجاڑ دیا گیا۔ وہ علاقے امام بخاری کے علاقے میں یہ پوزیشن بن گئی کہ لوگ کلمہ سیدھا نہیں پڑھ سکتے، جہاں جہاں یہ آفتیں آئیں۔ اور اس دھرتی پر تو انگریز نے 100 سال اپنے ناپاک قدم جما کے جو ظلم و بربریت بپا کی، تحریک آزادی میں دلی سے لے کر خیبر تک، پشاور تک علماء کی لاشیں درختوں پہ لٹکی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن یہ چراغ جو علماء نے جلا رکھے ہیں جانے دے کر بھی یہ بجھنے نہیں دیے۔ تو یہ شاکرین ہیں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب دنیا سے پردہ کر جائیں اور پھر بھی جو قائم رہے ایسے شاکرین کو اللہ جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ نہیں زیب دیتا کسی جان کو یہ کہ وہ اس کا مرنا مگر اللہ کے اذن سے لکھا ہوا مقرر، یعنی از خود کوئی اپنے طے شدہ لحاظ سے اپنے آپ کو وفات نہیں دیتا۔ وہ جو اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، وہ بھی عند اللہ کتاب معجل ہوتی ہے، وہ لکھا یہی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے، اس نے لکھا یہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے لکھے نے ان کو پابند کر دیا، کیا اپنے ارادے سے، اس لیے اچھے پر جزا ہے، برے پر سزا ہے۔ وہ تقدیر کا مسئلہ بڑا نازک ہے، لیکن آج خود اختیار نہیں ہے، اللہ کے لکھے سے ہوتا ہے۔ وقت بھی لکھا ہوتا ہے، جگہ بھی، پھر آدمی وہاں پہنچ بھی جاتا ہے اس جگہ میں۔ خود ہمارے والد صاحب کو جمعے والے دن سارا دن تکلیف رہی، بڑے بھائی اور میرے بھتیجا کہتے رہے چیک اپ کے لیے، اپریل 2019 کی بات ہے، کہا کہ وہ ادھر جاتے ہیں پی ایف کی طرف چیک اپ کرانے کے لیے۔ تو یہ روڈ اس ٹائم یہ نہیں بنا تھا، یہ جو پھاٹک سے پار روڈ ہے نا، جسے جنرلی روڈ ہم کہتے ہیں، وہ تو پختہ بنا ہوا تھا۔ جو ادھر والا تھا نا ہمارے، وہ نورپورہ کی طرف والا، قادر آباد والا تو بنا ہوا تھا، نورپورہ والا یہ کچا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ جھٹکے اتنے لگتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ دن گزر گیا، رات بھی وہ اس دن دیر تک جاگتے رہے، وہ ساتھ بیٹھے رہے۔ وہ
کہتے رہے کہ نہیں اگلے دن صبح نہیں، جب وقت کے ساتھ چونکہ جگہ بھی لکھی تھی نا، جب وقت آیا وفات کا قریب تو وہیں پہنچنا تھا جو جگہ لکھی تھی، تو کہتے ہیں اچھا پی ایف میں دور نہ لے جاؤ، یہ ادھر قریب وہ ڈاکٹر تھا دل والا ریاض، اس کے پاس لے جاؤ، یہ جو گاڑیوں کا اڈا ہے موچ والا غالباً اس ایریے میں۔ تو جیسے وہاں پہنچے وہ بی پی چیک کیا، بہت لو تھا، تو وہ کو ڈرپ لگانے لگے، بس اس کی تیاری ہو رہی تھی تو دم توڑ دیا۔ مقصد کیا ہے کہ کتاب معجل میں جگہ لکھی ہے، وقت بھی لکھا ہے تو جگہ بھی لکھی ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، نہیں زیب دیتا کسی جان کو کہ خود مرنا مگر اذن خدا سے، کتاب معجل کے طور پہ مقرر شدہ لکھے ہوئے کے مطابق۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو ارادہ کرتے آئے، جو ارادہ کرے ثواب دنیا کا یعنی دنیا کے حصے کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم عطا فرماتے ہیں اس کو اس میں سے۔ سچی بات ہے، جد و جہد کوشش دنیا کی بھی جو کرے نا تو اسے دنیا مل جاتی ہے، کیونکہ من جدہ واجدہ عربی کا مشہور مقول ہے، جو کوشش کرے وہ پا لیتا ہے۔ جس قسم کی کوشش کرے، حصول علم کی کرے، حصول مال کی، حصول اولاد کی، حصول مکان کی، حصول دکان کی، جس کی جیسی کوشش، تو فرمایا جو ارادہ کرے، یہاں ثواب بمانا ہے حصہ، دنیا کا حصہ، اس کا ارادہ کرے، نؤتہ منہا، ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ارادہ کرے آخرت کے حصے کا، نؤتہ منہا، ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، پیچھے تھا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اب ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ شاکروں کو جزا دے گا، اور یہاں فرمایا ہم شاکروں کو جزا دیں گے، یعنی اللہ خود اپنی طرف سے فرما رہے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو آخرت کا سچا طلبگار ہے، اللہ کے نزدیک وہ بھی شاکر ہے۔ ہر وہ بندہ جو رسول پاک کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے لائے ہوئے اسلام اور ان کے لائے ہوئے نظام پہ قائم دائم ہے، وہ اللہ کے نزدیک شاکر ہے، شکر گزار، کیونکہ اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں نا جی، اسلام اور ایمان سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں نا۔ میں کئی تقریروں میں اور کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں وہ جملہ کہ یوں میزان لگاؤ نا، ترازو لگاؤ، اس ایک پلڑے میں دولت ایمان رکھی ہے اور ادھر پورا جہان رکھا ہے، سامنے انتخاب کرنے کو کہا جا رہا ہے اس کو جس کے دل میں پہلے سے ایمان ہے، بھئی یہ ایمان کی برکت ہے اور یہ سارا جہان ہے، کیا لوگے؟ وہ ٹوٹ کے ایمان کی برکت پہ پڑے گا جو مومن ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، آج کے سورہ آل عمران رکوع نمبر 15، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 6 کہ اس آیت کریمہ میں یہ ایک بات بھی ہمیں ملی کہ جو نبیوں کے ساتھ مل کر جنہوں نے نبیوں کے دین کے مخالفوں کے ساتھ جنگیں کی، جیسے اسلامی اصطلاح میں شرع محمدی میں جسے جہاد کہتے ہیں، ان کے لیے اللہ والا ہونے کا ٹائٹل قرآن نے رکھا ہے۔ کئی صوفی جہاد کا نام لو نا، جہاد کی بات نہ کرو، پھر تم صوفی نہیں ہو، پھر کوفی ہو۔ قرآن نے نبیوں کے ساتھ لگ کر نبیوں کے دین کے مخالفوں سے لڑنے والوں کا ٹائٹل ہی رکھا ہے ربیون۔ ربیون کہتے ہیں رب والے، لفظ سنتے رہتے نا علماء ربانی۔ فرمایا کتنے ہی ایسے نبی ہیں
کہ قتال کیا ان کے ساتھ، لڑائی اور جہاد کیا ان کے ساتھ، ان کے دامن سے لگ کر. کنہوں نے؟ ربیون کثیر، بہت سارے اللہ والوں نے. تو پتہ چلا اللہ والوں کی اور بھی بہت علامتیں ہیں، بہت صفتیں ہیں کہ ایماندار ہوں، پرہیزگار ہوں، علم و عمل والے ہوں، دین کے خادم ہوں، دین کی اشاعت کرنے والے ہوں. انہی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت کیا ہے کہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، پیغمبر کے نظام کو غالب کرنے کے لیے، دین دشمنوں سے عملی برسر پیکار رہنے والوں کو بھی قرآن نے رب والے ہونے کا ٹائٹل دیا ہے. فما وہنوا لما صابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا. بات بھی سمجھ آتی ہے نا، کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ کے ماں سوا سے کہاں ڈرتا ہے. اس کی جب ساری تگ و دوئی رضائے مولا ہوتی ہے، تو جس کی ساری تگ و دو رضائے مولا ہو، اسے رضائے مولا اور دین مولا وہ ظاہر پیاری ہے، اپنی جان تو بات کی بات ہے، اسے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. قرآن مجید نے بلکہ واضح لفظوں میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت میں اللہ کا خوف و خشیت اللہ کے بندوں میں سے ہوتا ہی علماء کو ہے. یہ پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو بندہ دینی معاملے میں محتاط نہ ہونا، ادھر اس سے فراڈ، اس سے فراڈ، اس سے پیسے لیے کھا گئے، اس سے پیسے لیے کھا گئے، اڑوس پڑوس کے حقوق پامال، بیوی بچوں کے حقوق پامال، رشتہ داروں کے حقوق پامال، ماں باپ کا نافرماندار، اور بہنوں کے حصے کھانے والا، اور مختلف جو معاشرتی برائیاں ہیں. بھلے وہ اس کا ٹائٹل کوئی ہو، عالم، حافظ، قاری، مفتی، شیخ الاسلام، نو، قرآن کے قاعدے کے خلاف ہے. دنیا کے قاعدے ٹوٹ سکتے ہیں، قرآن کا قانون نہیں ٹوٹ سکتا. قرآن کا قانون ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو فرمایا کہ نبی کے ساتھ لڑنے والے وہ کون ہیں؟ ربیون کثیر، بہت سارے اللہ والے. بہت سارے اللہ والوں کی شان کیا رہی ہے ماضی میں؟ کہ وہ نبی کے ساتھ لگ کر دین دشمنوں سے لڑے ہیں. پتہ چلا کہ رسول پاک کے سارے صحابہ اللہ والے ہیں. یہ جملہ میں کیوں بولا ہے بڑا زور دے کے؟ آج ایک نسل اہل سنت کہلانے والوں میں ایسے بدبختوں کی پیدا ہو گئی ہے جو کالوں کی طرح صحابہ کو پڑ گئے ہیں. جیسے وہ کالے اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ کو بھونکتے ہیں نا، رافضی، شیعہ، اسی طرح اہل سنت کہلانے والوں میں سے ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے. خاص طور پہ سادات پر بڑی کوشش کی ہے کالوں نے، اور سادات میں یہ بیماری پیدا کی ہے کہ وہ یزید کو آڑ بنا کے حضرت امیر معاویہ جو جلیل القدر صحابی اور حضور کے پرسنل سیکرٹری اور کاتب وحی ہیں، ان پہ زبان تان دراز کرتے ہیں. بیٹے کے جرم باپ پہ کیوں ڈالتے ہو؟ پھر کنعان کا جرم نوح پیغمبر پہ ڈالو گے؟ استغفر اللہ. میری بات سمجھ رہا؟ تو فرمایا کہ بہت سارے نبی ایسے گزرے کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے لگ کے لڑائی کی، یعنی دین دشمنوں سے. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا. تو اللہ کے حبیب کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے فما وہنوا، تھکو نہیں، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس کی وجہ سے جو تمہیں راہ خدا میں پہنچا. احد کے دن بڑی شدت پہنچی نا، جیتی ہوئی جنگ کی کایا پلٹ گئی. جب صحابہ مال غنیمت اکٹھی کر رہے تھے تو دشمن کے کان میں شیطان نے پھونک دیا کہ وہ لوگ تو اتر آئے ہیں درہ چھوڑ کے احد پہاڑ کا. تو پلٹ کے دشمن نے حملہ کیا، یہاں تک کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس بھی شہید ہوئے. تو فرمایا تھک نہ جانا، وما ضعفوا، اور کمزور مت پڑنا، وما استکانوا، اور بزدلی نہ دکھانا. یعنی جنگ تو دیکھیں نا، ایک ڈول ہے نا، ڈول، کبھی اس کے ہاتھ میں تو کبھی اس کے. آج یہ جیتا تو کل وہ جیتا.
لیکن حق پرستوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پھر اگر فتح سے ہمکنار ہوں تو لڑتے رہیں اور شکست آ گئی تو بیٹھ رہے ہیں، نہیں، کیونکہ جب مشن کیا ہے، اعلاء کلمت الحق، جہاد کیوں ہوتا ہے؟ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، کفر کو نیچا دکھانے کے لیے۔ واللہ یحب الصابرین، جس طرح اللہ شاکرین کو جزا دیتا ہے، اللہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ شاکر و صابر ہونا بڑا مشکل ہے نا، لفظ تو آسان ہے، دو لفظ ہیں، صابر شاکر، ہے بڑا مشکل۔ صبر نام ہے ڈٹ جانے کا، یعنی جو خلاف مزاج چیز آئی اس پہ ڈٹ جانا، غصے سے روکنے کے حساب سے اپنے آپ کو یوں ڈٹ جانا۔ اور دوسرا صبر ہے نیکی پر ڈٹے رہنا، نفس موجود ہے پھر بھی نیکی پہ ڈٹے رہنا۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے کہ بدی سے نفس کو روکے رکھنا۔ اس کو آسان چیزیں یہ گھل جاتا ہے آدمی اس پر پکا رہنے کے لیے۔ یہ ایک دن کا جہاد نہیں ہے نا، یہ موت تک ہر گھڑی کا جہاد ہے۔ اس لیے تو مشہور روایت ہے کہ اس عملی جہاد سے واپس آتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اے غلاموں ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، ابھی تو ہم لڑ کے آ رہے ہیں، اب بڑے کون سے جہاد کی طرف؟ کہا یہ جو ہمیشہ کا جہاد ہے نفس و شیطان کے خلاف۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو نفس سے جہاد کرے۔ بڑا مشکل ہے نا، یعنی وہ تو اس کا تو کام ہی ہر وقت برائی پہ اقسان ہے نا۔ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، 13ویں پارے کی پہلی آیت، وہ حضرت یوسف کا قول کہ میں اپنے نفس کو ذاتی طور پہ بری نہیں جانتا، کہ ذاتی طور پہ ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس کا کام ہی ہر وقت برائی پہ اقسان ہے۔ خدا اپنے رحمت سے بچا لے تو بچا لے، بندہ بڑا کمزور ہے، اس لیے بندے کو چاہیے رب کے بندوں کا غلام بن کے رہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں استاد ہوتا ہے نا، یار یہ ہے نا، یہ گم ہو جائے نا تو کیا آپ کو کہہ دوں گا بھئی بنا دیں؟ ابھی نہیں کہوں گا نا، ان بھائی کو کہوں گا نہیں، کیا کون ڈھونڈوں گا؟ اس کا استاد، اس کا میکینک۔ اچھا وہ جو استاد ہوگا وہ ویسے اپنی مرضی سے استاد بن بیٹھا ہوگا یا اس نے کسی سے سیکھا ہوگا؟ تو چابی بنانے کے لیے ایک چابی اگر استاد چاہیے، یا میں دوسری مثال دوں، پنکچر ہو جائے، یہ باہر نکلوں اور موٹر سائیکل پنکچر کھڑا ہو، خود ہو جائے یا کوئی نکال دے ہوا، کوئی شرارت کرے، جو بھی ہو جائے، یا گرمی ہے ویسے اتر جاتے ہیں پنکچر، تو مجھے بتائیں، ویسے ہی کسی نمازی کو کہہ دوں گا ادھر پنچر لگا دیں، یا خود شروع ہو جاؤں گا؟ کسی پنکچر لگانے والے کو ڈھونڈوں گا، اور وہ کسی کا آگے شاگرد ہوگا نا۔ تو پھر رب کی معرفت اتنی سستی اور ہلکی شے ہے کہ اس کے لیے ہم استاد نہیں ڈھونڈتے۔ رب کی پہچان کا استاد مرشد کامل ہوتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، تو سچے ولیوں کی یہ صفت ہے، صابرین ہونا بڑا مشکل ہے۔ گھونٹ پی کے بیٹھنا، یعنی ایک دن کی، میں نے کہا نا یہ بات نہیں ہے، آپ کی عمر 50 سال ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، آخر دم تک نفس و شیطان سے آخری گھڑی تک ایمان بچانا فرض ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ایمان گیا سب کچھ گیا، سارے اعمال اکارت گئے، برباد گئے، اور ایمان سلامت رہ گیا تو عملی کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی تو وہ رب کی مشیت پر ہے کہ اپنی مرضی سے بے سبب بخش دے، یا اپنے کسی پیارے کی سفارش سے بخش دے، یا بندے کے کسی اور اچھے عمل کے سبب بخش دے، لیکن ایمان شرط ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہیں ہے ان کا قول، یعنی اللہ والوں کا، صابرین و شاکرین کا، وہ نہیں کہتے مگر اللہ کیا، ان قالوا، وہ بولتے ہیں جب بھی بولتے ہیں، ربنا، اے پالنہار، اغفر لنا ذنوبنا، بخش ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، پالنہارا ہمارے گناہ بخش دے۔ نیک بندہ آپ سے جب بھی دعا کا کہے گا نا، اور مومن بندہ، وہ پہلی بات یہی کہے گا، ایمان کی ثابت قدمی اور گناہوں کی بخشش۔ وہ فوراً یہ نہیں کہے گا پلاٹ کے لیے دعا کریں، گائے دودھ نہیں دیتی اس کے لیے تعویذ دیں، یہ نادان لوگوں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ناجائز نہیں ہے وہ دعا کروانا، اور لیکن سونے کو چھوڑ کے
ریت کے ڈھیلوں پہ، مٹی کے ڈھیلوں پہ گرنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ سونا کیا ہے؟ ایمان، گناہوں کی بخشش۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، پالنہارا ایک تو ہمارے گناہ بخش دے، دوسرا جو ہمارے معاملے میں ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں بخش دے۔ یعنی تیرے جو ہم نے امروں کی تکمیل نہ کی، تیری نہی سے ہم نہیں رکے، تیرے جو ہم مجرم ہیں وہ بھی بخش دے، اور تیری مخلوق کے معاملات میں جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئیں، حقوق اللہ بھی مولا معاف کر، حقوق العباد بھی، دوسرے آسان لفظوں میں۔ اور کیا اللہ والوں کی بات ہوتی ہے؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، پالنہارا ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا۔ ایمان کی راہ چلائی ہے نا، بس اسی پہ رکھنا، اس سے نہ ہٹانا۔ اور تیری راہ میں جو ہم تیرے دشمنوں سے پالا ہمارا پڑ گیا اور ہم ان کے دو بدو ہو گئے، بس ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ یاد رکھیں، آپ کنفرم سچے ہوں، یہ قانون ہے، آپ کیا ہوں؟ کنفرم سچے، اور آپ کے مد مقابل آ جائے کنفرم جھوٹا، یعنی آپ کو ذرا بھی شبہ نہ ہو کہ آپ حق والے ہیں، اور یہ بھی شبہ نہ ہو کہ آپ کا مد مقابل باطل والا ہے، پھر بھی اللہ سے توفیق مانگیں، تائید مانگیں۔ کیوں؟ آپ کی بشری کمزوری سے وقتی طور پہ آپ ہار جائیں اور وہ غالب آ جائے، تو اس سے کہیں یہ دھبا نہ لگے کہ کہیں وہ حق والا تو نہیں، دوسرے لوگ دیکھ کے شک شبے میں تو نہ پڑ جائیں۔ کافر سے بھی آپ کا مقابلہ ہو نا، اللہ سے توفیق مانگیں، یہ نہیں کہ وہاں آکڑ دکھائیں کہ میں تو مومن ہوں، کافر کی کیا ضرورت ہے مجھ سے، نہیں، اللہ سے توفیق۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور مدد فرما اے پالنہار ہماری کافر قوم پر۔ یہ کتنی پیاری قرآنی دعا ہے، کوشش کیا کریں، دعائے معصورہ مانگا کریں اللہ سے۔ دعائے معصورہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں ادعیہ معصورہ، جو ڈائریکٹ قرآن و سنت میں آئی ہیں، جس طرح حضرت آدم کی مشہور دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ معنی پہ غور کیا کریں، کیونکہ مانگ رہے ہیں تو یہ تو پتہ ہونا کیا مانگ رہے ہیں۔ اے پالنہار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور بخشا نہیں اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت انس کی روایت کے مطابق ہمارے آقا جو اکثر دعا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الآخرۃ حسن وقنا عذاب النار۔ کتنی پیاری دعا، دنیا آخرت کی ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اے اللہ، دنیا میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی، بھلائی میں ہر خیر آ گئی، ہر بھلائی آ گئی، اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ ہمارے آقا کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم، جن کی ملت پہ ہم ہیں، امت محمدیہ ملت ابراہیم ہے، ان کی مشہور دعا ہے جو بچے بچے کو ہم یاد کراتے ہیں، بڑی جامع دعا ہے، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پالنہارا مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور قیامت تک آنے والے مومنین کو بخش دے۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اسی طرح یہ دعا ہے، یہ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع ہے، چوتھے پارے کے 6 رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 148۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ پالنہارا میں بخش ہمارے گناہوں کو، اور جو ہمارے معاملات میں ہم سے زیادتی ہوئی وہ بھی بخش، قدم ثابت رکھ، مدد فرما قوم کافر پر۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ نے عطا فرمائے ان کو دنیا کا بھی حصہ اور آخرت کے ثواب کا بھی حسن۔ پتہ چلا کہ صرف دنیا کے پیچھے آدمی لگے تو ضروری نہیں دنیا بھی ہاتھ میں آئے، لیکن اگر وہ آ بھی جائے آخرت گئی۔ لیکن سیاںا بندہ وہ ہے کہ درپے ہو جائے آخرت کے، وہ تو ملے گی، کیونکہ جب سچی اخلاص اور نیت ہوگی تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا، ساتھ دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس آیت نے بالکل کلیئر کر دیا مسئلہ۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے، شاکرین کو جزا دیتا ہے، صابرین و محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ کام یہ ہیں مشکل، لیکن جزا دیکھو نا کتنی بڑی ہے۔ 3 لفظ ہیں، شکر، صبر، احسان۔ تھوڑی تھوڑی میں وضاحت کر دوں۔ شکر ہے جو اللہ نے عطا فرمایا اس پہ راضی رہنے کا نام شکر ہے۔
صبر ہے کہ جو آزمائش پہنچی اس پہ واویلا نہ کرنے کا نام صبر ہے اللہ کے لیے۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان کی منزل سب سے مشکل ہے۔ حقیقی احسان دو جہاں کے سلطان نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سائل کون تھے؟ سید الملائکہ جناب جبریل امین۔ ایک اعرابی دیہاتی کی صورت میں آ کے انہوں نے بارگاہ رسالت میں کچھ سوال کیے، بڑی مشہور حدیث ہے، خالی اسے ایک حدیث پہ کئی گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے، ہمارے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں، اس کا نام ہے حدیث جبریل۔ وہ جیسے انٹرویو ہوتا ہے نا، ایک بندہ سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے تو اس کے ذریعے قوم بہت کچھ سیکھتی ہے۔ جبریل امین سائل ہیں، دو جہاں کے سلطان مجیب ہیں، جواب دینے والے، اور صحابہ نے سیکھا اور ان کے ذریعے آج تک ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس میں آخری سوال یہ بھی تھا، مل احسان، آقا احسان کیا ہے؟ دو جہاں کے سلطان نے فرمایا او بدھ ربا کا کانا کا تراؤ، احسان یہ ہے کہ اپنے رب کو یوں اس کی عبادت کر گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ حد ہے نا، یہ اینڈ ہے، یہ معرفت کا اینڈ ہے کہ آدمی یوں جم کے عبادت کرے گویا اپنے معبود کو دیکھ رہے، حالانکہ اس کو حقیقت میں سر کی آنکھ سے دیکھنا تو حضور کا خاص ہے، اس جہان میں اور تو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے فرمایا کاننا کا، گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے۔ فَإِلَّمْ يَكُنْ يَرَاكَ، اور اگر یہ ممکن نہیں تو ہے بندے تیرا اتنا ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ جس کی عبادت کر رہے وہ تجھے دیکھ رہے۔ آلو پیاز کے حساب نہ کرتا رہے بندہ، اور اس میں بھی نماز میں بھی بیلچے نہ چلاتا رہے، اور اپنے یعنی معمولات دنیا میں نہ لگا رہے، کٹ جائے پھر اس ٹائم تھوڑی دیر کٹ جائے۔ یہ منزل تو بہت مشکل ہے، کانا کا یرا ترا ہو کہ تو اسے دیکھے، تو کم از کم اگلا تو ہونا، تصور ہو، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے، ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے اس کا ذریعہ ایک ہے، آسان۔ ایک تو مرشد کامل کی سرپرستی، وہ تو پہلے میں بات کر گیا ہوں۔ زہری چیزوں میں سے علماء نے لکھا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ صرف طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ نہ ہوں، بلکہ آپ کو ابتدا سے آخر تک نماز کا ترجمہ اور مفہوم آتا ہو، پھر تو متوجہ آپ رہیں گے کہ میں اپنے رب سے باتیں کیا کر رہا ہوں۔ جب وہ پتہ ہی نہیں ہوگا باتیں کیا کر رہا ہوں تو پھر توجہ تو رہ نہیں سکتی نا، پھر ممکن نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی درخواست دیتے ہیں تو اپنی مادری زبان میں دیتے ہیں نا، تو گھر سے جب لکھتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے نا کیا لکھ کے لے جا رہا ہوں، تو پھر تو پوری توجہ سے چھٹی مانگتے ہیں۔ اور اگر آپ نے خود لکھی نہ ہو یا آپ کو پتہ ہی نہ ہو اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کی کیا توجہ ہونی ہے؟ تو یہ درخواست ہوتی ہے نمازی کی، مناجات ہوتی ہے اپنے رب کے حضور، ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ تبھی پتہ ہو سکتا ہے ہم علماء کے پاس بیٹھے ہیں، ہم دین کو بھی ایک ضروری چیز سمجھ کے سیکھیں۔ پنکچر کے لیے ہم استاد رکھ لیتے ہیں نا، چابی کا میکینک بچے کو بنانا ہے تو استاد رکھیں گے، یہ تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہیں نا طارق بھائی، یہ تسبیحاں بھی تو کوئی بناتا ہوگا نا، تو وہ بھی پہلے سیکھتا ہوگا، ٹریننگ لیتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری اتنی تعمیرات ہوئی ہیں، یہ مستری بھی تو آخر کسی مستری کے شاگرد تھے نا، وغیرہ وغیرہ، یہ دروازے لگے ہیں تو یہ ان کے بھی تو کوئی استاد ہیں۔ تو ہم مومن ہیں، ایمان کا کلمہ ہے ہمارے پاس، ہم دیندار ہیں، دین کا کلمہ ہے ہمارے پاس، ہم مسلم ہیں، اسلام کا تحفہ ہے ہمارے پاس، تو اس کا بھی واجبی اور ضروری علم ہر مرد و زن پر فرض عین ہے۔ پورا عالم ہونا وہ فرض کفایہ ہے، لیکن وہ بھی اب نہیں ادا ہو رہا، پورے علاقے خالی پڑے ہیں، تو ہر بندہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، جس نے فرض علم نہیں سیکھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ گار ہو رہا ہے، سو رہا ہے تو بھی گناہ گار ہو رہا ہے، جیسے قرض کسی کا دینا ہو اور پیسے ہیں اور نہیں دے رہا، سو رہا ہے تو بھی گناہ گار ہو رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے تو گناہ، حج کر رہا ہے تو بھی گناہ گار ہو رہا ہے۔ اسی طرح دین کا جو فرض علم ہے، پورا عالم ہونے کی بات میں نہیں کر رہا، وہ جس نے عاقل بالغ ہونے کے بعد نہیں سیکھا، بندگی میں پھڑے، پھر بھی یہ گناہ اس کے سر پہ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سنت ادا کرنے، وآخر الدعوٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی اللہ